السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پولیٹیکل سیناریو اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، بالآخر حلف اٹھا لیا ایک ایسے شخص نے کہ عدالت نے جسے آخری موقع دیا تھا کہ آج آ کر آپ اپنے فریم جو چارج ہونا ہے، یعنی فرد جرم لگنی ہے، آپ کو آخری موقع دیا جاتا ہے اور اس روز موصوف جو ہیں وہ وزیر اعظم منتخب بھی ہو جاتے ہیں اور صادق سنجرانی صاحب سے حلف بھی لے لیتے ہیں۔ حلف سے پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اور پینشن میں بھی اضافے کا۔ یہ خبر تو ایک اچھی ہے، لیکن اس خبر کی وجہ سے میں ایک ایسی حکومت کو جو واضح طور پر بیرونی ایجنڈے کی بدولت معرض وجود میں آئی ہے، اسے میں تسلیم نہیں کرتا۔ الحمدللہ، اور صرف میں ہی نہیں، کروڑوں پاکستانی اندرون پاکستان میں رہنے والے اور بیرون پاکستان میں مقیم، انہوں نے گزشتہ دنوں اپنا جو مظاہرہ کر کے ثابت کر دیا۔ اس میں سمپلی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ آپ عشاء کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیے گا اتوار کے دن۔ یہ 2 دن پہلے انہوں نے کہا تھا، اور بس اس کے بعد اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی، اور غیر متوقع طور پر کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ ایسا شخص جسے حکومت سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بغیر کسی قیمے کے نان کے، بغیر کسی بریانی کے، اپنے طور پر اپنی کنوینس پر گروپوں کی شکل میں بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ لوگ گلی گلی، چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں احتجاج کریں گے۔ یعنی ایک ایسے شخص کو جب ہٹایا گیا، بہت ساری خبریں یہ کہی جا رہی ہیں کہ ان پہ خدا نخواستہ تشدد ہوا، اور بی بی سی نے تو ایک خبر جو ایسی چلائی جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ آئی ایس پی آر کو اس کی وضاحت کرنی پڑی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن عمران خان نے تاخیر کیوں کی؟ عمران خان ایکسپوز کرنا چاہتا تھا کہ کون کون اس کے خلاف ہے، اور قوم نے یہ دیکھ لیا، اور عمران نے ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دیا جب اس نے کہا کہ اداروں کے خلاف میں نہیں بولوں گا۔ سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ اور جو قریبی لوگ تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں اٹھا، بتایا گیا کہ نہیں، سب آپ کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اپنی ڈائری اٹھائی اور بنی گالا روانہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ مجھے ایک ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ میٹنگ کے دوران اندرون جو میٹنگ ہوئی اس اپوزیشن کی، اس میں تشویش کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے اس قدر زیادہ کوریج ملنے پر۔ گزشتہ رات تقریباً تمام سوائے اے آر وائی کے کوئی بھی نہیں دکھا رہا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو ان کے ریٹنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہ یہ دکھانے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن ایک فیصلہ جو ہے اس سے میں ذرا تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ عمران خان نے پارلیمنٹ کی بجائے اب سڑکوں پر عوام کے درمیان آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ بہت خطرناک ہے۔ لیکن انہوں نے جو مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، میں اسے ایک اچھا فیصلہ اس لیے نہیں گردانتا کہ اب پارلیمنٹ میں رہ کے آپ کی کچھ سے ہوتی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ منحرف ارکان جو ہے وہ فرینڈلی اپوزیشن بن جائیں گی، لیکن اسے اچھالا بھی بہت جائے گا۔ جینونلی مطلب عمران خان اپنے جلسوں میں یہ کہیں گے، لیکن جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اب دیکھیے سپیکر ہوگا ان کا، اور آئین میں کوئی واضح نہیں کہ کتنی مدت میں سپیکر جو ہے وہ ریزگنیشن
ایکسیپٹ کر کے آگے الیکشن کمیشن کو بھیج سکتا ہے، اور یہ پروسیس بہت لمبا ہے۔ اسپیکر کا یہ اختیار ہے، کوئی وقت کا اتنا خاص تعین نہیں ہے۔ اسپیکر کا یہ اختیار ہے کہ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے ہر ایک کو بلائے اور پوچھے ہاں بھائی کیا یہ استعفیٰ آپ کے ہی دستخط ہیں، اور اس پروسیجر میں ہم وہ بہت دیر لگا سکتے ہیں۔ اور اس طرح گروہوں کی شکل میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ دو دو چار چار کی شکل میں وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کرتے جائیں اور ضمنی انتخابات کرواتے جائیں، کیونکہ ایک دم 100-200 حلقوں میں اگر یہ صوبائی میں سے بھی ہو جائے مستفی تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا حکومت کا چلنا۔ تو یہ ہے سارے حقائق، لیکن میں اس میں ایک قانون کے ایک ادنا ترین طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ، اگر آپ سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے تو تمام استعفیٰ دینے والے جو احباب ہیں، ممبران قومی اسمبلی ہیں، وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور پھر سپریم کورٹ کا وہ جواب سنیں کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ نے اپنے اختیارات سپیکر کو ہدایت دے کر، سپیکر کے اختیارات تو آپ نے سنبھال لیے، اور اب جب بدنیتی سے، یہ میں ازمپشن میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ سب لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں استعفے یکدم، لیکن وہ یہ ان کی موت ہے، وہ نہیں کریں گے کسی بھی صورت۔ اس لیے ہوگا کیا ہوگا یہ کہ وہ لٹکائیں گے۔ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ پٹیشن دائر کریں سپریم کورٹ میں اور انہیں کہیں کہ یہ بدنیتی سے ہمیں عوام کی حمایت حاصل ہے، عوام ہم پر پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ جو ہے استعفے دیں، الیکشن کروائے، غالب اکثریت الیکشن مان رہی ہے، تو یہ جو ہے نا یہ مزاحم ہے اس میں، اور انہیں کہا جائے کہ بغیر ہم آئے ہیں اور ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں اور اتنے دن ہو گئے انہوں نے استعفے منظور نہیں کیے، فوری طور پر ان کے استعفے منظور کیے جائیں، ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، اور اس پہ اگر سپریم کورٹ انکار کرے گی تو پھر سوال تو بنے گا نا ناظرین۔ لیکن ایک حقیقت آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جو قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ ماتحت عدالتوں میں، پہلے بھی میں نے آپ کو تذکرتاً بتایا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیس جو ہے نا وہ کیس لا موجود ہے، وہ بکس میں آ جاتے ہیں، لا ڈیسیژنز کی بکس چھپتی ہیں، اس میں آتے ہیں، اور وہ احکامات اگر سپریم کورٹ کے ہوں تو وہ سب آرڈینیٹ کورٹ پہ بائنڈنگ ہوتے ہیں اسے ماننا، اور اگر وہ نہ ہوں تو اس صورت میں جو یہ ہے ماننا ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح ہائی کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ چھوٹی عدالتوں میں بائنڈنگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ صرف سو موٹو نہیں ہے بلکہ پٹیشن بھی اس میں دائر تھی، لیکن حیرت کی بات ہے اگر جو اپروو ہو جاتے ہیں، جو کتابوں میں ہسٹری کا حصہ جو کیسز بن جاتے ہیں، انہیں اس میں لکھا جاتا ہے آخر میں اپرووڈ فار رپورٹنگ، لیکن انہیں اپنے فیصلے کا خود بھی پتہ ہے، اس لیے یہ معزز جج صاحبان نے یہ لکھا ہے ناٹ اپرووڈ فار رپورٹنگ، یعنی اسے عدالت میں مثال کے طور پر پیش نہ کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اب کچھ نہیں کہوں گا، عوام بہترین جج ہے، وہ دیکھیں اور سوچیں۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر شیئر کریں لوگوں کو، اور اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کمنٹ باکس حاضر ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔